بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عقیدت اور محبت کے ساتھ دوسرے اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد امام الرسل سید الرسل افضل الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ساری مخلوقات کی تعداد سے بڑھ کر، سمندری قطرات سے بڑھ کر، آسمانی ستاروں سے بڑھ کر، بارشیں کی بوندوں سے بڑھ کر، صحرائی ذرات سے بڑھ کر تحفہ درود و سلام کل آنے والا دن شاید اس کی شام کو عشرہ ذی الحجہ کی ابتدا ہو جائے۔ عشرہ ذی الحجہ کو اللہ رب العزت نے بڑی عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ویسے تو سال کے 12 مہینے، مہینوں کے تقریباً 30 دن، دن کے 24 گھنٹے، یہ سارے ایک جیسے ہیں۔ طلوع غروب ہونے کے لحاظ سے، ٹائمنگ منٹ اور سیکنڈ کے لحاظ سے، مگر اللہ رب العزت نے کچھ ایام اور مبارک مہینہ رمضان المبارک کے مہینے کو
خاص عظمت عطا فرمائی ہے۔ آج لیٹ بھی بہت زیادہ ہو گیا ہوں، تو آپ لوگ توجہ کریں تو جلدی جلدی میں چند باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق آپ سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس عشرہ ذی الحجہ کو اللہ نے بڑی عظمت عطا کی۔ مبارک مہینہ رمضان مبارک کا جو مہینہ گزرا ہے اس کو بھی اللہ نے بڑی عظمت عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے، رازق ہے، منعم حقیقی ہے، محسن حقیقی ہے۔ وہ جو چاہے کرے، اس کے عمل میں ولے یا وائے یا کیوں یہ مناسب نہیں۔ ہاں، یہ عمل کا شوق پیدا کرنے کے لیے اس عظمت والے عشرے کو، عظمت والے دن کو، عظمت والے مہینے کو، عظمت والی رات کو عظمت کیوں ملی، عظمت کس وجہ سے ملی، بطور شوق کے، بطور ترغیب کے علماء کرام گفتگو فرمایا کرتے ہیں۔ میں بحیثیت طالب علم کے آپ کے ذوق اور شوق کو بڑھانے کے لیے یوں اس کو تعبیر کروں گا کہ انسان کی زندگی جب گزرتی ہے 24 گھنٹے وہ دنیا کی محنت میں لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو تھکا اور کھپا دیتا ہے، تو اس دنیا کے کام کاج کی وجہ سے وہ کچھ نہ کچھ اللہ سے دوری آ جاتی ہے، اور اس کام کاج کی وجہ سے وہ اللہ کے ساتھ جن مراتب میں اللہ کے قریب ہونا چاہیے تھا وہ اس میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کمی کے ازالے کے لیے اللہ نے مختلف ایام عطا کیے تاکہ میرا بندہ ان مہینوں میں، ان دنوں میں، ان راتوں میں عبادت کرے، میں اس کی کھوئی ہوئی روحانیت اس کو عطا کر دوں۔ سبحان اللہ نہیں کہنا، ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ کہنے سے ثواب ملے گا، اس لیے سبحان اللہ نہیں کہنا۔ کیسے کہنا ہے سبحان اللہ؟ یہ اس کو جو مراتب ملنے چاہیے اس میں جو کمی آئی ہے، اس کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے کچھ ایام عطا کیے تاکہ اس کے دنوں میں، ان کی راتوں میں یہ میرا بندہ عبادت کرے گا، میں ان کے درجات کو بلند کر دوں گا۔ اب آنے والا جو عشرہ ہے ذو الحجہ کا عشرہ، اس کی عظمت، اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے کریں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، قسم ہے جفت اور طاق کی، قسم ہے فجر کی۔ عید والا دن کون سا دن بنتا ہے؟ 10 ذی الحجہ کا۔ یہ اس ذو الحجہ کے 10ویں دن کی اللہ نے قسم کھائی۔
وَلَيَالٍ عَشْرٍ قسم ہے 10 راتوں کی جو کل سے یا پرسوں سے جو شروع ہوگی رات چاند کے اعلان کے بعد، وہ جو 10 راتیں ہوگی 10 کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ قسم ہے جفت اور طاق کی۔ جفت کا ایک معنی کرتا ہوں، جفت سے مراد 10 کا دن ہے، اور طاق سے مراد 9 کا دن ہے۔ یہ انشاءاللہ ان کے فضائل ہمارے دروس میں چلیں گے۔ کل کسی مجبوری کی وجہ سے جانا پڑا، فجر کی نماز کے بعد گیا ہوں اور سمجھو آج 7 بجے پہنچا ہوں۔ بیچ میں تھوڑا سا وقفہ آیا بھی تھا، تو انشاءاللہ یہ ترتیب چلے گی۔ اب اللہ رب العزت نے تو یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ ان دنوں کی قسم اٹھائی۔ تو اللہ رب العزت جیسی ذات قسم کھا کے اپنے بندے کو یقین دلانا چاہتا ہے۔ ویسے مومن بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پر بھی یقین ہے، جو اس نے فرما دیا، جو اس نے بتا دیا، جو اس نے کہہ دیا، وہ 100% سچا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک چیز کی اہمیت اور عظمت بتانے کے لیے پھر اللہ رب العزت نے کئی مرتبہ کچھ چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ عشرہ ذی الحجہ کی ہے کہ ان 10 دنوں کو اللہ رب العزت نے ایسی عظمت عطا کی، دنوں کو جیسے رمضان المبارک کے دنوں کو عظمت عطا کی۔ بلکہ بعض علماء نے تو مفسرین نے ان 10 دنوں کو رمضان المبارک کے برابر قرار دیا، یا بعض نے اس سے بھی زیادہ، اور جو وہ 10 راتیں ہیں ان کو لیلۃ القدر کے علاوہ رمضان المبارک کی راتوں کی طرح قرار دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان دنوں کو عظمت عطا کی۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظمت کا کس انداز سے تذکرہ کیا ہے، اب اس طرف آپ کا شوق دلانا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ما من ایام افضل عند اللہ ولا العمل فیہن احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام، یعنی العشر۔ اللہ رب العزت کو ان 10 دنوں میں جتنے اعمال محبوب اور پسندیدہ ہیں، اتنی کسی اور دنوں میں اتنی محبوب اور عظیم نہیں ہے۔ یہ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرما دیا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے یاروں پر بھی کروڑوں رحمتیں نصیب فرمائے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ کہیں کہیں سوال کر لیتے تھے، تاکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہیں، اگر ان کے دل میں کوئی خیالات آنے لگے تو اس کا بھی حل اور ازالہ ہو جائے۔ تو وہ اگلی روایت میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی عبادت کو بقیہ مہینوں کی، بقیہ دنوں کی عبادت سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ قرار دیا۔
اب خیال آ رہا ہوگا کہ جی کریں کیا، ہم نے تو قربانی کا سن رکھا ہے، تو ہم کیا عمل کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوهُنَّ، اس میں کثرت سے کیے جانے والے اعمال بتائے ہیں، وَالتَّكْبِيرُ وَذِكْرِ اللَّهِ، اس میں اللہ کی بڑائی کو زیادہ بیان کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ اللہ کی عظمت ہے، بڑائی ہے۔ من التکبیر والتحلیل، ذکر اللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کے نام ہیں، ان ناموں کا، کلمہ طیبہ کے، ان کا زیادہ سے زیادہ ورد اور زیادہ سے زیادہ تکرار کرنا ہے۔ یہ سبحان اللہ چھوٹی بات ہے؟ ہاں، الحمدللہ، اللہ اکبر، ایک روایت میں آتا ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ میزان کو بھر دے گا، جو ترازو اس کو بھر دے گا۔ تو یہ ذکر اللہ کرنا ہے۔ آگے سنیے، فرمایا وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ مِنْهَا يَعْدِلُ بِصِيَامِ سَنَةٍ، اس کے ایک دن کا روزہ سال کے روزے کے برابر ہے۔ ایک دن کا روزہ سال کے دنوں کے برابر ہے۔ لیکن اگر آپ نے تمہید یاد رکھی ہوگی نا، پھر اس کو سننے کا اور مزہ آئے گا۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، نہیں تو وہ بیان آپ خود ڈھونڈیں اپنے مسجد والے فیس بک پہ، وہ ڈھونڈیں جہاں میں نے بتایا تھا کہ جب صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے کچھ اشخاص کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے ہزار سال تک اللہ کی عبادت کی، اور اس امت کی عمریں ہی کم ہیں، اتنی عبادت تو نہیں کر سکتے۔ مولانا آپ آگے آ جائیں، تھوڑی سی گنجائش کر لیں۔ تو اب اللہ رب العزت نے اس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جس اللہ نے خیر من الف شہر قرار دیا ہے، اسی اللہ کے رسول کی زبان سے اس کے ایک دن کے روزے کو سال کے روزوں کے برابر قرار دیا ہے۔ اچھا، ہر بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، شوگر کا مریض ہو وہ تو فرضی روزے بھی مشکل سے رکھتا ہے، اور اس کے لیے گنجائش بھی ہے۔ اگر وہ نہیں رکھ سکتا تو پھر کوئی اس کا جو علماء کرام نے طریقہ لکھا ہے وہ پوچھنا چاہیے۔ تو ہر آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، تو قربان جائیں، اللہ خود اپنے نبی پر درود و سلام بھیجے اور اپنی شان شیان بھیجے۔ ہاں جی، تو اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جو جملہ فرمایا وَالْعَمَلُ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ ب700 ضِعْفٍ، ہر عمل کو اللہ بڑھاتا ہے اور بڑھا چڑھا کے اس عمل کو 700 سے بھی زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ ایک دفعہ کہا تو اللہ نے اس کو بڑھایا اور بڑھاتے ہوئے 700 تک لے گئے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ پر 700 سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا کرے گا۔ آپ نے ایک نفل پڑھے، 2 نفل پڑھے،
ان 2 نفلوں پر 2 نفلوں کا جو ثواب ملتا ہے اللہ نے اس کو 700 سے بڑھا دیا ہے. یضاعف بڑھاتا ہے اس عمل کو ب700 ضعف. یہاں دن کا تذکرہ آ گیا. ہاں جی، والفجر ایک دن کا تذکرہ ہے 10واں کا. ولیال عشر 10 راتوں کا تذکرہ ہے. والشفع والوتر پھر 2 دن کا 9 اور 10. اور 9 کے روزے کا تذکرہ میرے دروس میں آئے گا، وہ انشاءاللہ درس میں، کہ ان 9 کی کیا فضیلت ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ آگے اس کا تذکرہ آئے گا. اب آئیں رات کی طرف. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے حوالے سے کیا فرمایا؟ ترمذی شریف کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہ من 10 ایام ذی الحجہ. اللہ رب العزت نے ان دنوں کی اپنے بندوں کی جو عبادت ہے نا، ان 10 دنوں کی، یعدل صیام کل یوم منہا سنتاً. پھر اس کا تذکرہ کیا، ترمذی شریف کی روایت میں پھر تذکرہ کیا اور فرمایا اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. یہ تو پہلے بھی ہو گیا. اب آگے راتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر. جب چاند نظر آئے گا تو وہ یکم کی رات ہو جائے گی، پہلی رات ہو جائے گی. پھر 10 راتیں، پھر 10ویں رات کی علیحدہ فضیلت بیان فرمائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کا بھی تذکرہ آئے گا. آج لیٹ ہونے کی وجہ سے مضمون کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں. ہر رات لیلۃ القدر کی راتوں کے برابر ہے. یہ اللہ رب العزت نے پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحم کرتے ہوئے ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ان کی دلوں کی سیاہی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے پھر اپنے محبوب کی امت کو نوازنا چاہتا ہے کہ ہر رات کی جو عبادت کریں گے وہ اللہ رب العزت کے ہاں لیلۃ القدر کی راتوں کے برابر اللہ آپ کو ثواب عطا کرے گا. لیکن یہاں میں یہ بات بھی کہوں گا، ان دنوں میں جتنی عبادت کریں گے اتنا عظمتیں پائیں گے، لیکن کم از کم ان کے دن ہوں یا ان کی راتیں ہوں. راتوں میں عام طور پہ 2 نمازیں ہم شمار کرتے ہیں، عشاء اور فجر، اور دن میں ظہر، عصر اور مغرب. ہاں جی، قرآن نے بھی ایک ترتیب بتائی ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. تو ان کی جو اللہ رب العزت نے جو فضائل رکھی ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے کم از کم باجماعت نماز کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ اجتماعات اللہ کو بڑے پسند ہیں، اور اس ذی الحجہ کو، ذو الحجہ کے مہینے کو عظمت ملنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں اپنی عبادت اور اپنے احکامات کے جو امت پہ فرض کیے ہیں اس میں سے ایک رکن ہے، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے جس کا تعلق اس عشرے کے ساتھ مخصوص ہے. وہ صرف ذی الحجہ کے عشرہ میں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ نہیں ہوتا. وہ کون سا رکن ہے؟ حج کا رکن ہے. تو اس میں بھی اجتماع ہے، اکٹھ ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، ایک میدان میں جمع کیا گیا. پھر جمعہ کا دن آتا ہے، اللہ لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے.
پھر دن میں 5 دفعہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پھر اکٹھا ہونے کے لیے کرتا ہے، تو کم از کم اتنا تو ضرور ہو عبادت کے کرنے میں کہ 5 گانا بجماعت نماز ادا ہو۔ لیکن ہر جگہ پہ بھی، ہر مسجد میں بھی نہیں پڑھنی۔ عام لوگ طور پہ کہہ دیتے ہیں جی اللہ کے گھر ہے جی، یہ مولوی صاحب پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، ادھر چلوں گا تو پہلے ہی ٹائم ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ دوسری چیز جو انسان کے لیے عظمت کا درجہ رکھتی ہے وہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، تقوی اختیار کرنا۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ تمام عبادات کا اگر خلاصہ اور نچوڑ دیکھا جائے، نکالا جائے اور دیکھا جائے تو روزے کا دیکھو تو اللہ تعالیٰ روزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے لعلکم تتقون۔ قربانی کا تذکرہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ تو اسی طرح کئی اعمال ہیں، آرام سے کیوں جلدی کیا ہے، کئی اعمال ہیں اس عمل کا نچوڑ اور خلاصہ نکلتا ہے کہ انسان کے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کا معنی ہے بچنا، ایک معنی بچنا، تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ ضروری ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ تو بہرحال ایک دفعہ پھر لگتا یوں ہی ہے کہ اللہ رب العزت ہم پر اپنا خاص رحم کرتے ہوئے ہمیں یہ عشرہ عطا کرنا چاہتا ہے، تو نمازیوں سے گزارش ہے کہ اس آنے والے عشرے کی قدر کرنی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اور جس قدر ہو سکے، جتنا ہو سکے اس مہینے کے عشرے کی، پہلے عشرے کی عبادات میں آگے سے آگے بڑھنا ہے۔ اور یہ میں گزشتہ درس دے چکا ہوں کہ اس 10 دنوں میں ہو سکے قربانی کرنے والا بھی نہ کرنے والا بھی بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ قربانی نہ کرنے والوں کے لیے تو صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ گزشتہ درس میں تذکرہ ہو چکا ہے گزشتہ درس میں جی۔ مولوی صاحب تو بہت سارے موضوعات پہ گفتگو کرتے رہتا ہے، وہ تو بھول جائے تو بھول جائے، آپ کو تو یاد ہونا چاہیے، میرے خیال میں ہو چکا ہے نا، تو پھر اسی پہ اکتفا کریں، اسی کو دوبارہ سن لیں۔ لیکن اگر کوئی قربانی بھی کر رہا ہے اور ناخن وغیرہ بال وغیرہ بھی کاٹ دیتا ہے تو اس کی قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ جتنا آپ کا اخلاص ہوگا اس قدر اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجر اور ثواب عطا کرے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ